دوسرا طبقہ ہے جسے ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. ان کی روش بھی آج کے دور میں کچھ ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی کچھ بگڑے سے نظر آتے ہیں. سب کی بات نہیں کرتا. وہ ہر ولی کا انکار کر رہے ہیں اور یہ ہر ایک کو ولی مان رہے ہیں. یہ بات ہے. تو دونوں میں گویا کہ افراط اور تفریط ہو گئی ہے اور نقصان ہو رہا ہے. تو ہمیں پہلے طے یہ کرنا ہے کہ ولی ہوتا کون ہے, اس کا تعارف کیا ہے, ولی کہتے کسے ہے. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں جس کے کردار بھی مشکوک ہے وہ بھی رضی اللہ عنہ کہلا رہا ہے, اس کا بھی عرس ہو رہا. ایک طبقہ تو وہ ہے جو سرے سے اولیاء اللہ کو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ولی کوئی چیز نہیں, اولیاء کی کوئی شان نہیں اور ولیوں کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں, اور ان کے مزارات کو مٹی کا ڈھیر کہا جاتا ہے, ان کے مزارات کو شرک کا اڈا کہا جاتا ہے, ان کے مزاروں کو بت پرستی سے تشبیہ دی جاتی ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو آپ کہہ لیں کہ نواسب کا طبقہ کہہ لیں یا اہل بدعات کا طبقہ کہہ لیں اسے. لیکن دوسرا طبقہ ہے جسے ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. ان کی روش بھی آج کے دور میں کچھ ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی کچھ بگڑے سے نظر آتے ہیں. سب کی بات نہیں کرتا. وہ ہر ولی کا انکار کر رہے ہیں اور یہ ہر ایک کو ولی مان رہے ہیں. یہ بات ہے. تو دونوں میں گویا کہ افراط اور تفریط ہو گئی ہے اور نقصان ہو رہا ہے. تو ہمیں پہلے طے یہ کرنا ہے کہ ولی ہوتا کون ہے, اس کا تعارف کیا ہے, ولی کہتے کسے ہے. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں جس کے کردار بھی مشکوک ہے وہ بھی رضی اللہ عنہ کہلا رہا ہے, اس کا بھی عرس ہو رہا ہے, اس پہ بھی سندل چڑھ رہا ہے اور اس سے نقصان ہو رہا ہے. یاد رکھنا, ہر نیک بندہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا, اس لیے کہ نیک ہونا اور ہے, ولایت کسی اور چیز کا نام ہے, تقوی ہونا اور ہے. ہر متقی بھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا, اس لیے کہ معیار کچھ اور ہے ولایت کا, اور سب کے درجات الگ الگ ہیں. دیکھیے, ہر مومن ولی نہیں ہوتا, اسی طرح ہر نیک ولی نہیں ہوتا, ہر متقی بھی ولی نہیں ہوتا. ولایت کے کچھ درجے ہوتے ہیں. آپ نیک مانیے, نیک گمان کیجئے, متقی مانیے, حسن ظن رکھیے. اور اگر یہ منبر چونکہ بہت ذمہ دار منبر ہے اور اس کے سرپرست حضرت علامہ اشرف رضا صاحب قبلہ سید محترم اور سادات کرام ہیں, تو میں یہاں پر ایک بات یقیناً حق کہوں, اور میں حق ہی کہنے کے لیے بلایا گیا ہوں, آپ ناراض نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد حضرت قطب رائچور کو گواہ بنا کر اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہوں کہ میں کسی شخصیت کو ٹارگٹ کر کے تقریر نہیں کروں گا, اور نہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں. شخصیات کو یا کسی کو گمان میں رکھ کے تقریر کرنا یہ غیبت ہے, حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اس لیے میں صرف جنرل بات کروں گا. پھر اگر یہ بات ہو جیسے ہم شراب پر مطلقاً تقریر کرتے ہیں, زنا پر مطلقاً تقریر کرتے ہیں, جب ہم شراب کی مذمت پر بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی شرابی ہماری نگاہ میں نہیں ہوتا. جب ہم زنا پہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی زانی ہماری نگاہ میں نہیں ہوتا. لیکن بات اس تک تو پہنچتی ہے مگر وہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ اکبر, مریض کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے وہ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرے, لیکن نشتر بھی ضرور لگائے, اس کے بغیر چارہ کار نہیں. میں یہاں مجبور ہوں, میں جیسے یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر مومن ولی نہیں ہوتا, جس کو ہم عرف عام میں ولی کہہ رہے ہیں, ہر متقی ولی نہیں ہوتا, ہر پرہیزگار ولی نہیں ہوتا, اسی طریقے سے ہر عالم بھی ولی نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ہر پیر بھی ولی نہیں ہوتا, نہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ
پیر ہونے کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ولی کسی اور چیز کا نام ہے۔ دیکھیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں بڑوں کو تو سمجھا نہیں سکتا، بڑوں کو سمجھانا بے ادبی ہوگی، لیکن آپ چونکہ میرے لیول کے لوگ ہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ ہر بندے کو ولی کہنے کی غلطی مت کیجئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ آپ سے ناراض ہوگا۔ اللہ کیوں ناراض ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر کسی چلتے پھرتے بندے کے بارے میں آپ کہہ دیں کہ یہ امین القادری کا دوست ہے، میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں، نہ کبھی جان ہے نہ پہچان ہے، آپ نے کہہ دیا یہ ان کا دوست ہے۔ مجھے مولانا جمیل نے کہا کہ آپ کا فلاں بندہ رائچور میں دوست ہے، میں کہا میں تو اسے جانتا بھی نہیں، تو کہا وہ فلاں صاحب کہہ رہے تھے۔ بولو میری اس سے ناراضگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک بندے کو میرا دوست تو اس نے جڑ دیا۔ اب آپ مجھے بتاؤ بھائی، جو میرا دوست نہیں ہے، جو میرا رشتہ دار نہیں ہے، جو میرا متعلق نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا تو میں آپ سے ناراض ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ تو جو بندہ اللہ کا دوست نہیں ہے، آپ اس کو زبردستی اللہ کا دوست بنا رہے ہیں، پھر یہ کہ اس کا کردار بھی اچھا نہ ہو، تو پھر اللہ آپ سے ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور پھر اس کا نقصان کیا ہوگا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے میری تقریر سن کے مجھے ولی کہنا شروع کر دیا، تو اب میرا پیر پھسلا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، اب میں ولی ڈکلیئر ہو گیا، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ جیسا امین القادری، کیونکہ اس کو لوگ ولی مان رہے ہیں، تو قطب رائچور بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اب بتائیں میری غلطیوں کی بنیاد پر میرا بزرگ جب مشکوک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیے گا۔ اس لیے بڑوں کو مشکوک کر رہے ہیں، غیر ولی کو آپ ولی کہہ کر کے، چھوٹوں کو ولی کہہ کر کے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو کہا یہ اللہ کا ولی ہے، اس کا کردار ہے کہ وہ چندہ مدرسے کا کھا جاتا تھا، تو بتائیے آپ مجھے بتائیے کہ بڑے مشکوک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو بھائی جو ولی ڈکلیئر کرنا ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ولی کو ولی پہچانتا ہے، ولی کی شناخت ولی کرتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، قدرت خود کہتی ہے، حدیث قدسی ہے، اولیائی تحت قبائی، کہ میرے ولی جو ہے وہ میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ ولیوں کو اس طریقے سے عام نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بھی سن لیں، جو ولی ہوتا ہے وہ خود کو بھی کبھی ولی ڈکلیئر نہیں کرتا، بلکہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا، میں حیا کے پردے میں کہنے پہ مجبور ہوں، عنوان آ گیا تو کہہ رہا ہوں، ورنہ نہیں کہہ سکتے یہ بات، معافی چاہتا ہوں بزرگوں سے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، عورتیں جس طرح سے اپنی ناپاکی کے کپڑوں کو چھپاتی ہیں، ولی اپنی ولایت کو اس طریقے سے چھپایا کرتے ہیں۔ اب اس سے بڑی بات میں آپ کے سامنے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سید الطائفہ جنید بغدادی کہہ رہے ہیں، اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن لوگ جانتے ہیں اس معاملے میں عورت اتنی باغیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے بھی اس چیز کو چھپایا کرتی ہے۔ پتہ چلا ولایت جو ہے وہ مردودوں کے سامنے کیا ظاہر کی جائے، ولایت تو محبوبوں سے بھی چھپائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں، صرف چلے سے، دعا سے، تعویذ سے، اور پھر جو ہے تقریر سے، امامے کے پیچ و خم سے، خوبصورت شیروانی اور جبوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ ولایت کو چیک کرنا ہے کہ کوئی بندہ ولی ہے کہ نہیں ہے، اب میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ حضور غوث الثقلین، حضور غوث الثقلین، سید الاولیاء، قدوۃ الاولیاء، غیاث الکونین، غوث العالمین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک ولی نہیں بنتا، یہ ولی بننے کا پہلا درجہ، ولایت کے تو یوں تو 100 درجے ہیں، کچھ کہتے ہیں 70 ہے، کچھ کہتے ہیں 28 ہے۔ پہلے درجے پہ جس کو ولایت کے منصب پہ فائز ہونا ہو تو اس میں کم سے کم 12 صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے کئی مقام پر اس کو پڑھا ہے، اس لیے میں تفصیل اس کو شمار کرا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا۔ پھر اس کے بعد آپ چیک کیجئے گا، بہت سے جن کے عرس
یہ بھی 50-100 سال کے اندر عرس بھی ایک دھندا بن گیا ہے، ایک دھندا ہے، سجادہ نشینی دھندا ہے، پیری مریدی دھندا ہے، عرس دھندا ہے۔ چند چھوکرے مل جاتے ہیں، کسی بھی مزار کو ڈھونڈ لیتے ہیں، کہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اب تو یہ ہو گیا ہے، اب معاذ اللہ شوق یہ ہے کہ میرا بھی عرس ہونا چاہیے۔ سالانہ فاتحہ نہیں ہو رہی ہے بھائی، مغفرت کی دعا نہیں ہو رہی ہے، سب کے عرس ہو رہے ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ ایک بات یاد رکھنا، دیکھیے میں جانتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو کڑوی لگے گی، بری لگے گی، لیکن چونکہ آپ کا عقیدہ بچانا بھی تو ضروری ہے نا۔ ورنہ اگر ان فراڈی لوگوں کو ولایت ڈکلیئر کر دی گئی اور دادا گیری اور بابا گیری کی بنیاد پر یہ ولی مان لیے گئے تو 1 صدی کے بعد وہ نقصان ہوگا کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج اگر ہمیں کوئی گالی دے کر میرا مسلک محفوظ ہو جاتا ہے اور میرے مسلک والوں کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے تو ایک امین القادری کو 4 گالیاں پڑھنے سے اس کا نقصان کیا ہونا ہے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ ریکارڈ بنے گی، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو لوگوں تک یہ ذکر آئے گا کہ جس وقت یہ فراڈ ہو رہا تھا اس وقت تو کچھ لوگ ایسے تھے جو چیخ رہے تھے، جو چلا رہے تھے، جو آواز لگا رہے تھے، جو احتجاج درج کرا رہے تھے۔ یاد رکھنا، احتجاج درج کرایا ہوا وقت کے زمانے اور حالات کے ساتھ لوگ اس زمانے میں دبا دیتے ہیں، لیکن ہر زمانے میں وہ زندہ رہتا ہے۔ مثال کے طور پر امام علی مقام نے شہید ہو کر احتجاج درج کرایا، لیکن یزید کے چہرے سے نقاب تو کھنچ گیا نا، اور آج تک جو ہے یزید اور یزیدیت کو اس دن کے بعد سے کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے ان خرافات کو بھی ایک دن آئے گا کہ لوگ ریجیکٹ کریں گے، کوئی قبول نہیں کرے گا، لیکن کسی کو تو موج دریا کا حریف بننا پڑے گا۔ بہت کچھ سوچ کر میں بھی بنا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا تھا عافیت سائل میں ہے۔ اللہ اکبر، میٹھی میٹھی باتیں کر کے یقیناً بہت کچھ وصول کیا جا سکتا ہے، مگر ہم لوگ اپنے بزرگوں کے وفادار ہیں، اپنے مسلک کے وفادار ہیں۔ اس لیے اب ذرا دل کے کانوں سے سننا، لیکن بے حوالہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ جو میں پڑھ رہا ہوں، حضور غوث العظم دستگیر پیران پیر فرماتے ہیں ولایت کی پہلی منزل کے لیے کم سے کم 12 شرطیں ہیں۔ یہ بھی سن لے، پیر ہونے کے لیے صرف 4 شرطیں ہیں، پیر ہونے کے لیے صرف 4 شرطیں ہیں، لیکن ولی ہونے کے لیے 12 شرطیں ہیں۔ 4 شرطیں پیر ہونے کے لیے کیا ہے؟ علم والا ہو، سنی سے العقیدہ ہو، خلافت کا سلسلہ حضور تک ملتا والا جو ہے وہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ کہیں سے کٹا پٹا نہ ہو، کڑیاں جڑی ہوئی ہو، اور وہ فاسق و فاجر نہ ہو۔ 4 شرطیں موجود ہیں، وہ پیر بن سکتا ہے۔ اب 4 شرطوں میں آپ کسی سے بھی مرید ہو جائیں، اگر وہ خالی ہے، ہو سکتا ہے وہ خالی ہے، دادا پیر سے ملے گا، دادا پیر بھی خالی ہے، پر دادا پیر سے ملے گا، اور پر دادا پیر خالی نہیں ہوگا مجھے جہاں تک کہ امید ہے، اس لیے کہ یہ خرافات ابھی 50 60 20 100 سال کے اندر کی ہے، اوپر تو پھر بہت رنگ ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اور اگر کوئی کم نصیب ایسا مل ہی گیا کہ 4 6 بھی خالی ہے تو پھر اوپر تو پھر ماشاءاللہ بڑے کرم کی بات ہے نا۔ حضور غوث الثقلین بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار غریب نواز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات ہے۔ لیکن ولی ہونے کے لیے، اور یہ بھی یاد رکھنا، ہر پیر ولی جیسے نہیں ہوتا ویسے ہر ولی بھی پیر نہیں ہوتا۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ولی ہوئے ہیں لیکن پیر نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے پیری مریدی نہیں کی ہے۔ ایک بہت بڑے ولی کا نام ہی لے لوں، آپ نے نام سنا ہے، اپنے وقت کے بلکہ ہر زمانے کے امام عشق و محبت، خیر التابعین، سید التابعین، سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسی عظیم شخصیت ہے، لیکن کبھی کسی کو آپ نے مرید نہیں فرمایا ظاہر میں، یہ بات یاد رکھیے۔ اور بھی بے شمار لوگ ہیں، اس لیے یہ بھی، اور پھر ایسا بھی ہے بے شمار اولیاء ایسے بھی ہیں جو ظاہر میں کسی کے مرید بھی نہیں ہے، بغیر مرید کے وہ مقام ولایت پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ بھی مقامات ہیں، یہ بھی منزلیں ہیں۔